بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ذرا دو تین مختلف موضوعات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ایک تو پریسائسلی زیادہ اس پر بات ہوگی کہ حکومت کی معاشی پالیسیز پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی بھی. ہم نے دیکھا کہ کل اور آج اسحاق ڈار صاحب ایوان بالا اور ایوان زیری میں بہت ہی ایگریسولی اپنی اکانومک پالیسیز کو نہ صرف ڈیفینڈ کرتے نظر آئے بلکہ وچ واز ویری ان یوزول آف اسحاق ڈار صاحب بڑے غم و غصے میں بھی نظر آئے. اور انہوں نے اگرچہ کل کی اور آج کی تقاریر دونوں میں کہا کہ میں بلیم گیم میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود کئی الزامات لگائے بھی اور کل یہاں تک بھی کہہ گئے کہ میں یہ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فیکٹس اینڈ فگرز میں رہ کے بات کریں، ورنہ پھر میں بھی سب کے ریکارڈ سامنے لاؤں گا، میں بھی ساری باتیں کھول کر سامنے رکھ دوں گا. انہوں نے کہا کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اکانومی کو ہائی جیک کرے. یہ نام نہاد تجزیہ کار ٹاک شوز میں بیٹھ کر عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں اکانومی سے متعلق. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اب تک جو اقدامات کیے اس پر میری تعریف کی جائے گی، حکومت کو شاباش دی جائے گی، اور یہاں لوگ مرثیے پڑھ رہے ہیں. تو مرثیے پر ان کو شکوہ تھا اور خود انہوں نے اکانومی کا قصیدہ پڑھا. ذرا اس کا جائزہ لیں گے، تجزیہ لیں گے. دوسرا ایک اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، مطلب الیکشنز تو 6 مہینے پہلے ہوئے تھے، 6 مہینے بعد نہیں ہونے کہ، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی عوامی تحریک ہمیں سڑکوں پر نظر آ گئی ہے. یہ حکومتی صفوں میں اتنا غصہ کیوں ہے، اتنا اضطراب کیوں ہے؟ سعد رفیق صاحب، اگین دس واز ویری انیوزول آف سعد رفیق صاحب جو انہوں نے کل کہا عمران خان صاحب کے بارے میں. اسحاق ڈار صاحب بڑے غصے میں نظر آتے ہیں. چودھری نثار صاحب پھر ایک لفظ کہہ دیں، خیر دیٹ از ویری یوزول آف چودھری صاحب بائی دا وے، لیکن وہ بھی اس پہ ڈٹ گئے. یہ کیا معاملہ کیا ہے، اتنا غصہ کس بات پر ہے حکومتی ایوانوں میں؟ اور پھر آخر میں کچھ اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ڈرونز کے حوالے سے اقوام متحدہ میں قرارداد آئی ہے، یہ کتنی زیادہ سگنیفیکنٹ یا نان سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کی سمبولک امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. 3 بہت معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کراتا ہوں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت متحرک ممبر نیشنل اسمبلی جناب دانیال عزیز صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. اسد عمر صاحب نیڈس انٹروڈکشن، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی. تھینک یو ویری مچ سر. اور سینئر صحافی، تجزیہ کار، ان کے کالمز ہم پڑھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جناب ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ. دانیال صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہی سوال پوچھوں، پھر ہم ذرا ڈار صاحب کی طرف بھی آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو کل عمران خان صاحب کے بارے میں کہا وہ سنوا کر اور پھر آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے، ذرا بتائیے گا، سنوائیے گا. سعد رفیق صاحب نے کل عمران خان صاحب کو کن الفاظ میں یاد کیا؟ اگر ہم خاموش ہیں عمران خان صاحب، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کے تانوں کا اور آپ کی یہ جو آپ دھول اڑا رہے ہیں اور جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، خود آپ کا جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے ہیں، کیا وہ لوگ بھول گئے ہوئے ہیں؟ آپ ستی سوتری نہیں ہیں، آپ جو ہیں سب کو پتا ہے. اب آپ نے اگر کچھ نوجوانوں کو چکر دے لیا ہے اور ان نوجوانوں کے ووٹوں سے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکے تو یار معاف کر دو پوری قوم کو جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. کیوں انتقام لے رہے ہو وزیر اعظم نہ بننے کا؟ انیل صاحب یہ کیا ہے، واٹ ہیز وینٹ رانگ اس میں؟ جی واضح طور پہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یہ ایک مسلسل دھمکیاں اور ایک یہ پاکستان کی جو عام آدمی کی زندگی ڈسرپٹ کرنے کی جو ایک تسلسل سے سلسلہ جاری رہا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم فلانی جگہ دھرنا دیں گے، کبھی کہتے ہیں جی ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ نیٹو کے سپلائی کو روکو. اس میں سے ایک میرے خیال ہے یہ 2 ان کو ملے ہیں ٹرک نیٹو کے، باقی ساروں کو خواہ میں جو ہے نا ان کو روک کے اور ہراساں کرنا، اور آپ بعد میں آ کے انہی کے اوپر FIR ہوئی. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ سزا نہیں دینی چاہیے باقی کو، اس میں کیا یہ جا رہا ہے کہ بھی ایک پارلیمنٹری نارمز اینڈ سٹینڈرڈز ہیں، آپ کے پاس ایک ماشاءاللہ حکومت بھی ہے، آپ وہاں اپنا جوہر دکھائیں، آپ پارلیمنٹ میں آ کے جو رولز آف بزنس ہے اس کی مطابقت میں اپنا جوہر دکھائیں، قانون لے کے آئیں، بہتر ثابت کریں. پارلیمان میں آ جائے تو کیا وہ سڑکوں پر احتجاج کرنے کا استحقاق خود آپ نے بھی کیا ہے نا؟ پچھلے 5 سال مینار پاکستان پہ کیمپ لگایا، سب کچھ کیا، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے تھے کہ اس سے ہم میک شور کریں گے کہ ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی مڈ ٹرم نہیں کروا رہے، ڈیموکریسی ڈیریل نہیں کر رہے، بس پریشر بلڈ کر رہے ہیں. وہی کام جو آپ کر رہے تھے. نہیں، پریشر پریشر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مثلا جو انفلیشن کے اوپر پریشر بلڈ کر رہے ہیں. اب یہاں تو ہمیں یہ معلوم پڑے کہ جناب جو پالیسی رہی ہے KPK میں، اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایسی انویسٹمنٹس کی ہیں کہ وہ کہ انوکھا انہوں نے کام کر لیا وہاں پر، جو کہ ہماری پیداوار بڑھ گئی ہے. وہاں پر جو سبزیاں ہوتی ہیں جیسے آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر وغیرہ، وہاں سے بھی ایک سیزن آتا ہے، اس کا کوئی ہمیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کولڈ اسٹوریج کی لائے ہیں جس میں آف سیزن ویجیٹیبلس کی فراہمی بہتر ہو گئی ہے, والیٹیلیٹی جو سیزنل والیٹیلیٹی ہے اس کو لوگوں کو نقصان سے بچائے, تو سمجھ میں آتی ہے بات. ایسے خواہ میں آ کے کہنا کہ جناب ہم لاہور کراچی پشاور میں جا کے جلسے جلوس نکالیں گے اور اس طرح سے کریں گے, جب مطلب بچوں کے امتحانوں کے دن ہے, ویدر کس طرح کا ہے, پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں, بام بلاسٹ چل رہے ہیں, ایک سیکورٹی کارڈن کریٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری. آپ جب یہ سب کرتے تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو ہم نے کبھی بھی ان سے اس انداز سے جواب نہیں سنا. وہ کہتے تھے ان کا حق ہے, کرتے رہے, بس ٹھیک ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم نے مینڈیٹ دیا. یہاں تو اتنا غصہ ہے صاحب کی باڈی لینگویج. وہاں تو پی ایم ایل این کو ایکیوز کر دیا گیا تھا کہ آپ تو لوئلسٹ اپوزیشن ہے. وہ تو اتنے سادہ رہے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے ڈسٹرب اور ڈسرپٹ نہیں کرنا, کہ ان کو کر لینے دیں, اور جو انہوں نے کیا ماشاءاللہ وہ پھر آپ نے دیکھا. اینڈ بیفور آئی موو آن, یہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کہاں سے آ گئی, یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ عمران خان صاحب نے خود کہی ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا احمد میر کے ساتھ کہ مجھے تو نظر نہیں آتا یہ کیسے چلے گا معاملہ, 1 سال کے بعد یہ چل ہی نہیں سکتا, یہ تو نہ کوئی پالیسی نہ کوئی چیز. انہوں نے خود اشارتاً ساری بات کی. انہوں نے, آپ ریوائنڈ کر کے دیکھیں, ریکارڈ موجود ہے. مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں اسد عمر صاحب؟ چاہتے ہیں, ظاہر ہے. کون سی اپوزیشن ہے جو نہیں چاہے کہ جلدی الیکشن ہو جائے؟ کیا آپ سسٹم کو ڈیریل کر دیں گے اس کے لیے؟ یہ دو مختلف سوالات ہیں, دو مختلف سوالات. مڈ ٹرم الیکشن تو چاہتے ہیں, ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی مڈ ٹرم الیکشن کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا ایک پارلیمانی نظام ہے, اس پارلیمانی نظام کے اندر ارلی الیکشن کال کرنے کا طریقہ ہے. ان کے پاس چابی ہے اس کی, ہمارے پاس نہیں ہے. اگر یہ چاہیں گے تو مڈ ٹرم الیکشن ہوگا. ہم خواہش جتنی مرضی رکھیں اس سے الیکشن نہیں ہوتا. ذرا صاحب, میں دانیال عزیز صاحب پوچھ رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا تھا, تو پہلے یاد دلا دوں تاکہ لوگوں کو مماثلت ہو جائے. وزیر اعلیٰ صوبے کے, پنجاب کے, فیصلہ آباد میں کھڑے ہو کے دھمکی دیتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر فیصلہ آباد کی گیس کے مسائل حل نہ کیے تو ہم لانگ مارچ کریں گے اور ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے. دھمکی حکومت گرانے کی وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں, کوئی اور لیڈر نہیں پارٹی کا. صدر پاکستان کے بارے میں, الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, پھر وہ کہتے ہیں کھمبے سے لٹکائیں گے. ٹھیک ہے جی, بھاٹی چوک پہ الٹا لٹکاؤں گا, میں لٹکاؤں گا. کراچی اور لاہور اور لڑکانہ کی سڑکوں میں نہ گھسیٹا تو میرا نام نہیں. ٹھیک ہے جی. واپٹا کے دفتروں پہ حملے, نون لیگ کے ایم این ایز, ایم پی اے ساتھ, ان کے جلوسوں کے ساتھ دفتروں پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ انہوں نے کیا ہوا ہے. اب آتے ہیں ہم نے کیا کیا. جمہوری نظام جو ہے نا, یہ میں پہلے بھی بتاتا تھا, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آئے, ایک دن آپ نے ووٹ دیا, اس کے بعد وہ ووٹ آپ کا, اس کا رزلٹ ٹھیک نکلا نہیں نکلا, دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی, پرفارمنس حکومت کی اچھی ہے بری ہے, آپ گھر جا کے چلے بیٹھ جائیں, منہ پہ ٹیپ لگا دیں, 5 سال چپ بیٹھے رہے. ایسے جمہوریت نہیں چلتی ہے. ٹھیک ہے, جمہوریت کے اندر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں. جب کوئی کام غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے اوپر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں. اور آپ نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی بھی ہے تو قانون کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے خلاف قانون کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے خیال میں دھاندلی ہوئی. ہم نے کیا کیا؟ ٹریبونلز کے اندر گئے, سپریم کورٹ کے پاس گئے, ہم نے کوئی گاڑیاں توڑی, کسی بندے کو مارا, ان کی سویرنگ ان ہم نے روکی. ہاں وہ الگ بات ہو جائے گی, لیکن پشاور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو قانون کے مطابق نہیں ہو رہا. لڑکے روک کے کاغذات چیک کر رہے ہیں, وہ تو میں وہ دیکھیں, لیکن آپ اس وقت دھاندلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں اس کی بات, ان کی بات مکمل ہوگی, اب میں اس کی جواب دے دیتا ہوں. یہ بالکل ایسی سچویشن ہے وسیم کہ 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, آپ کی میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ نکلے, آپ نے بندوق نکالی, آپ نے فائرنگ کی, میرے ٹائر برسٹ کر دیے, میرا شیشہ اڑا دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے ریاکشن میں آپ کی گاڑی کے سامنے بیٹھ گیا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا یہاں سے جب تک آپ یہ جو اس کا ازالہ نہیں کریں گے. اور سب آ کے بولیں کہ یار اسد تم کیا کر رہے ہو, یہ تو قانون کے خلاف ہے, تم وسیم کی گاڑی کے آگے بیٹھ رہے ہو. کوئی پوچھے گا یہ سوال, یا یہ لوگ آ کے پوچھیں گے کہ وسیم بدامی تم نے بندوق نکال کے گولیاں کیوں چلا دی؟ ایک بین الاقوامی قانون کی دجیاں اڑا رہا ہے امریکہ, ہیومن رائٹ لا کی وائلیشن کر رہا ہے. گاڑی والا آپ کو مانا پیسے بھی دیتا ہو, میں نہیں کہہ رہا آپ کو فیڈ بھی کرتا ہو سارے, تو وہ کہے گا نا کہ یار آج کس منہ سے آنکھیں دکھا رہے ہو, پیسے لیتے ہو مجھ سے, تمہاری فوج مجھ سے پیسے لیتی ہے, تمہاری پارلیمان مجھ سے پیسے لیتی ہے, کیری لوگر بل لیتے ہو. کس کو فیڈ کرتا ہے؟ جواب دو مجھے. عسکری قیادت کو کرتا ہے, فوجی قیادت, اسی لیے میں ان کے منہ سے جواب سنتا جاتا. بالکل جواب دے دیا آپ نے. پاکستان کے عوام کو کیا ملتا ہے, میں اپنے الفاظ نہیں بتاؤں گا, اسحاق ڈار صاحب کا پچھلے ہفتے کا سٹیٹمنٹ بتاؤں گا. $100 ارب کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا امریکہ کی جنگ کے اندر,
ٹوٹل فلوز نکال کے دیکھ لے اگر $20 بلین کراس کرتے ہوں. آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بفور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسی وقت زیادہ دیر نہیں, آپ نے جب بریک پہ جانا ہے آپ کائنڈلی اپنا لیپ ٹاپ منگوا لیں, ویب سائٹ پہ چلے جائیں KPK کے, وہاں پر انہوں نے اشتہار اخبار میں نکالا ہے, اس میں آپ تمام دیکھ لیں کہ یہ کتنی ایڈ امریکہ سے ہی لے, اور اس میں US ایڈ کا نام بھی بالکل لکھا ہے, US کا مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ ہی ہے نا, US سے مراد. اور یہ نام لگانے عسکری قیادت. سر جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں نا, ہماری ایک پالیسی ہے, ہمارے خیال میں امریکہ غلط نہیں, وہ صرف یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب صرف عسکری قیادت نہیں ہے. آپ عسکری قیادت تو نہیں ہے نا, پتہ نہیں ان کی مرضی سے ہے یا نہیں ہے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن عسکری قیادت تو نہیں ہے نا. سارے پرانے پروجیکٹ, اس میں کوئی بھی نیا پروجیکٹ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں ANP کو بھی ڈیفینڈ کروں گا. ہماری ایک پوزیشن ہے اس کے اوپر, ہمارے خیال میں امریکہ یہ کام غلط کر رہا ہے. ہم امریکہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں سفارتی تعلقات توڑ دو, نہیں. ہم امریکہ کے خلاف جنگ کرنے کو کہہ رہے ہیں, نہیں. ہم کہہ رہے ہیں امریکہ یہ جو کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. ہم نے یہ پوزیشن, سر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, ہماری یہ پوزیشن ہے, امریکہ پیسے بند کرنا چاہتا ہے کل صبح کر لے, ہم لینا بند نہیں کریں گے. وہ دینا بند کرنا چاہتے تو کر دیں. وسیم بادامی, میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب و غریب سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی, اتنی عجیب و غریب میرے خیال میں دنیا میں اس کی مثال نہیں سنی. سن لیں میری بات, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا عجیب و غریب ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر سوال جاتا ہے ڈرون اٹیک کا, تمام دنیا کہتی ہے یہ غلط ہو رہا ہے. وہ تو ہم نے کروایا بھائی, نون لیگ نے کروایا, نون لیگ کی ڈپلومیسی نے کروایا. آپ تو ہاتھیوں کو بچانے کے لیے برٹن گئے ہوئے تھے, ووٹ آئی پہن کے آپ باتیں کر رہے ہیں, جنرل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. میں صرف اس میں اونچی آواز میں بات کرنے کا تو مقصد نہیں ہے نا جی. دیکھیں آپ کا کیا کر پاؤ, آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے. UN جنرل اسمبلی نے ووٹ دیے, وہ تو ہمارے سفارت خانوں نے وہاں جا کے, نواز شریف صاحب نے اس لیول پہ جا کے, آپ لوگ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو جواز پیدا کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں ڈیفینسو ہو گئے, ان کی تو بات نہیں. ڈیفینسو میں بالکل نہیں ہو رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا تعلق UN جنرل سے بھی. ابھی آپ GSP پلس کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں, وہ بھی ہم نے کیا. سر میں ایک سیکنڈ میں, ایسے تو نہیں ہے نا دانیال عزیز صاحب, آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے آپ کی حکومت کو مبارکباد دی تھی GSP پلس لینے پہ, اور میں نے پیپلز پارٹی کی حکومت تو کل آپ اس کی بھی جو UN جنرل اسمبلی نے پاس کی اس کی بھی آپ بلکہ ٹی وی پہ ابھی دے دیں, مبارکباد دے دیں, دوبارہ دے دیں. میں بالکل دوں گا. میں سر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں ڈرونز کے بارے میں, میں دوبارہ ریپیٹ ڈرونز کے بارے میں جو ریزولوشن ہے اس پہ بھی مبارکباد چاہتے ہیں آپ. میں دانیال عزیز فرمائشی پروگرام کہنے پہ تو نہیں کروں گا نا, جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ دوں گا. میں ابھی ان کا دل خوش ہو جائے گا. ابھی میں مسلم لیگ نون کو کرٹیسائز کر رہا تھا اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی آپ کی باقی ڈیموکریسی کو کس طریقے سے چلانا ہے. جب میں نے ڈرون کی بات کی تھی, میں پتہ نہیں چور کی داڑھی میں تنکا کیا, پتہ نہیں یہ کیوں ڈیفینس کرنے آگے. میں نے تو ان کو کہا ہی نہیں, نہیں لے رہا تھا, میں یون کا کریڈٹ نہیں لیتا. میں صرف یہ بولا تھا, میں وسیم بادامی کو بول رہا تھا کہ وسیم بادامی یہ جو آپ سوالات پوچھتے ہیں نا, پاکستانی عجیب و غریب صورتحال آپ کہہ رہے ہیں. پاکستانی جو انٹلیکچوئل سوال پوچھتا ہے وہ پوری دنیا نہیں مانتی, یہ صرف پاکستانی کہتے ہیں امریکہ کی. اب آپ دیکھیں ڈار صاحب کو غصہ چڑھ رہا ہے یا نیلر مسٹر کو غصہ چڑھ رہا ہے. بٹ بیفور آئی گو ٹو ہارون صاحب, اور سر ڈرون سارے غصہ کھا گئے ہیں. ڈرون نہیں, ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے بھائی. ویسے میں اپنی معصومانہ خواہش کا اظہار کروں اسد بھائی, میں چاہتا ہوں خود کش حملوں پر بھی آپ کو اتنا ہی غصہ ہے. میں ایسے ہی بولتا ہوں کہ یار یہ کیا 50,000 بندہ مار دیا, وسیم میں ایسے ہی بولتا ہوں, آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ کا تو مجھے پتا ہے, آپ کی پارٹی کے باقی لوگوں نے شکوا ہے, آپ کا مجھے پتا ہے, I have to admit it. ہاں اب انہوں نے کہا آپ کی پارٹی کے لوگوں نے انہوں نے ایک پوائنٹ, بڑی اچھی پوائنٹ ریز کیا ہے. انہوں نے کہا اسد عمر ناراض ہو رہے ہیں, میں ساری قوم کے سامنے ایکسیپٹ کرتا ہوں, ڈرون کے ایشو کے اوپر اسد عمر بہت ناراض ہے, مجھے غصہ ہے اس کے اوپر, مجھے صرف اعتراض نہیں, مجھے غصہ ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور میں بیفور آئی گو ٹو ہارون صاحب سے میں بھی ایک عجیب و غریب, جس طرح آپ نے کہا نا, اسی سچویشن کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ KPK کی جو جماعت ہے PTI, وہ نیٹو سپلائی روکتی ہے لیکن US ایڈ لے رہی ہوتی ہے, اور اس وقت جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کا جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہے which happens to be CM پنجاب as well, وہ پچھلے کئی سالوں سے امریکی امداد نہیں لے رہا. تو سڑکوں پر احتجاج آپ کر رہے ہیں لیکن پیسے آپ لے رہے ہیں, وہ احتجاج نہیں کر رہے, ڈپلومیسی کر رہے ہیں لیکن پیسے نہیں لے رہے. یہ بھی تو عجیب و غریب صورتحال ہے نا. یہ بالکل عجیب و غریب سچویشن نہیں ہے, آپ دونوں چیزوں کو بالکل کنفیوز کر رہے ہیں. میں آپ کو پھر دوبارہ وہی ریپیٹ کروں گا. خیبر پختونخوا کے صوبے میں جنگ کے نقصانات اور جو امریکہ کا پیسہ آیا ہے, تو اپنا نقصان جس نے نقصان کیا ہے, وہ آرگومنٹ تو واپس لینا کہ صرف عسکری قیادت کو پیسے جاتے ہیں. نہیں, میں عسکری قیادت میں نے نہیں کہا تھا, آپ نے الفاظ یوز کیے تھے. عوام کے پاس نہیں جاتا, نہیں, کیا پیسہ جاتا ہے یار, کیسی اتنی دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی ہے.
پیسے جاتے ہیں جو اخراجات پاکستان کر چکتا ہے وہ اسے ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ پیسے بجٹ میں جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آرمی کو جو پیسے ملے ہوں گے 15 سال میں وہ $2-3 بلین ہوں گے. وہ جس دن آپ اس پہ پروگرام کر لیں میں آپ کو لا کے دکھا دیتا ہوں. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ 100 نہیں ہے بھائی، ایسی ہوا میں ایک بات جیسے کہہ دیا جاتا ہے 90% بجٹ فوج کے پاس ہے. $100 بلین کا تو نقصان ہو چکا، پیسے وہ کیا دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صوبہ پختونخوا تو تباہی ہو گیا مکمل طور پہ. اسی طرح بلوچستان میں بڑی تباہی ہوئی ہے، اگرچہ انڈائریکٹ اس کی انڈیا کی مداخلت بھی اس کی وجہ ہے. تو کیا وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں؟ کون سے پیسے وہ ہمیں دے رہے ہیں؟ ہمارا ملک انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا. اور ڈرون پہ تو اتفاق رائے ہے قوم کا، ساری قوم کا، دنیا کا اتفاق رائے ہے. باقی تو پھر اسٹریٹجی کی بات ہے نا، کہ ایک نواز شریف کی ایک اسٹریٹجی ہے، تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی ہے. اب وہ کون سی اسٹریٹجی ہے جس سے اس بلا جان چھڑایا جا سکتا ہے؟ وہ تو کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جو نیشنل کنسنسس سے ہمیشہ بنتی ہے. خارجہ پالیسی اس طرح آزاد نہیں ہوتی. خارجہ پالیسی کے لیے ضروری ہے ملک میں ایک بہت اچھی پولیس ہو جو نواز شریف کی یا پرویز خٹک کی جیب میں نہ پڑی ہوئی ہے قائم علی شاہ کی. سیاسی استحکام آئے، اکانومی گرو کرے، ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو، پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. اگر آج جنرل ضیاء الحق کے دور کی سطح کی ٹیکس کلیکشن ہو 16% تھی اس وقت، تو کتنا ٹیکس ہوگا؟ 4,000 روپے ہو جائیں گے. یہ 25,000 روپے انہوں نے رکھے ہیں، یہ ہو جائیں گے 5,000 روپے. آپ کو کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو کام کرنے کے وہ تو کوئی نیک وقت کر نہیں رہا. 50 دن میاں صاحب رہے بیرون ملک، 50 دن رہے لاہور میں، اور 90 دن پرائم منسٹر ہاؤس میں گزارے. اس